جی سر سر بھائی آپ نے اتنی خوبصورت بات کی اور آپ کا انداز ہے، اور پھر آدمی انسان اپنی فیلنگ سے بیان کرتا ہے نا تو وہ دوسرے پر اثر کرتی ہے، وہ ایک نیچرل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم بعض اوقات جب خطاب کرتے ہیں تو کبھی کبھی تصنع نظر آتا ہے، لیکن جو نیچرل فیلنگس ہے نا، جو آپ بیتی جس کو بولتے ہیں، اس کو جب بیان کریں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ دوسرے پر اثر کر رہا ہے۔ آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت رابعہ بصری، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس مہمان کچھ آنے تھے تو 10 روٹیاں بنا لی۔ تھوڑی دیر کے اندر ایک پڑوسی آ گیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم بھوکے ہیں، کچھ دے دیجئے، فقیر آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے وہ 10 کی 10 روٹیاں فقیر کو دے دی۔ کچھ دیر کے بعد پڑوس کی ایک ماسی سمجھ لیے وہ آئی کہ میری مالکن نے آپ کو یہ 15 روٹیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ روٹیاں میری نہیں ہو سکتی، ان کو تمہیں جو ہے نا وہ غلطی لگی ہے، یہ میری نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آ گئی، کہا کہ نہیں میری غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بالکل جو قرآن ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ تم ایک خرچ کرو گے 10 دیں گے۔ تو اب کی بار جب وہ آئی ہے تو وہ تقریباً 100 روٹیاں بنا کر لائی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں، یہ مجھے رکھ دو۔ اس نے کہا کہ عجب معاملہ ہے، پہلے میں آئی تھی آپ نے روٹیاں نہیں، میری نہیں، اب کیسے آپ کو یقین ہو گیا؟ کہا میرے مالک نے قرآن میں کہا میری راہ میں ایک خرچ کرو گے 10 عطا کروں گا۔ پہلے جو تم لائی تھی وہ کم روٹیاں تھی، اب جو لائی ہو میرے مالک کے حکم کے مطابق لائی ہو، میرے رب پر ایسا ہی بھروسہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ بھروسہ رب پر کر لینا تو اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، کسی کے بھروسے کو نہیں توڑتا، اس کے تیقن کو نہیں توڑتا۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کرتے تھے، تو کسی نے آ کر کہا کہ حضور آپ کا جہاز ڈوب گیا، تو انہوں نے یوں دل میں جھانک کر دیکھا اور مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص بھاگتا ہوا کہ نہیں وہ خبر غلط تھی، اب خبر یہ ہے کہ آپ کا جہاز پورے مال اور منافع کے ساتھ واپس آ گیا۔ آپ نے پھر دل کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پہلے جب نقصان ہوا تب بھی مسکرایا، فائدہ ہوا تب بھی مسکرایا، مسکرانا فائدے میں تو بنتا ہے، نقصان میں کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب یہ کہا نا کہ نقصان ہو گیا، میں نے اپنے دل کی طرف جھانکا، کہیں یہ میرا دل اللہ سے شکوہ تو نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا دل تو اللہ کی یاد میں محو ہے، اس کا شکر ادا کر رہا ہے، تو میں مسکرا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب میں نے دیکھا فائدہ ہو گیا تو میں نے دل کی طرف جھانکا کہ دل میں حرص و طمع تو نہیں آ گیا، خوشی تو نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ مال لیا، تو میں نے دیکھا میرا رب تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو یہ جب یقین کی منزل پہنچ جائے نا تو یقینی طور پر یہ تقوی کی اعلیٰ منزل ہے۔ اور یہ کب آتی ہے کہ جب اب ظاہر کے متقی نہ رہیں، فقط اب باطن کے اور تنہائی کے بھی متقی بن جائیں۔ ظاہر بھائی ہم ظاہری طور پر متقی ہیں، اچھا لباس، اچھی زبان، اچھی گفتار، اچھا اخلاق، ہماری خلوتیں بہت بری ہیں۔ جس دن ہم تنہائی کے متقی بن گئے نا تو اللہ ہماری منازل اوپر کر دے۔